یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. مذہب کو بھی لوگ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذہب اسلامو فوبیا آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر اسلام کو کس طرح پیش کرنا ہے. اسلام کی حالت داعش کے ذریعے طالبان کی شکل میں انہوں نے کیا دی ہے تاکہ لوگ نفرت کریں. پھر اس کے بعد تشیع کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی اختلاف ڈالنا، اتنے آپس میں لڑا دینا، اتنے دھڑے بنا دینا، اتنے ٹکڑے کر دینا کہ جو ایک اچھا جوان ہے وہ بولے ایسے مذہب سے میں بہتر ہے کہ دور رہوں. جان پوچھ کے مذہب کی شکل ایسی کر دو کہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ مذہب سے بولے کہ بڑی مہربانی مجھے مذہب نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں حق کس مذہب کے اندر ہے. تو اس لیے ہمیں بڑے بابصیرت طریقے سے ذہن محترم دیکھیں، میں اور آپ ہم ایک محدود ہمارا علم ہے، میرا اور آپ کا ایک محدود ایریا آف ریسرچ ہے، محدود ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ہماری جو پولیٹکس میں دنیا کی بھی نگاہ ہے تو یہ ٹاک شو کے ذریعے سے. ہمارے پاس کوئی اور اپنا ایسا اینالسٹ سینٹر یا میری اپنی کوئی اتنی اینالسٹ ہو کہ میں دنیا میں ہونے والے واقعات کو اینالائز کر سکوں، نہیں کر سکتے. اب جیسے کشمیر پہ تو ہم نے بہت بولا یونائٹڈ نیشن میں، لیکن یمن کے معاملے میں ہم جو ہے وہ یمن کے خلاف ووٹ ڈال دیا. تو یہ کیسی اینالسٹ ہے، یہ کیسی انسانیت کی بقا ہے جب جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اندر جو ہے وہ بھوک اور افلاس کے اندر ہے. تو یہ ہمارے پاس کون ایسا سسٹم ہے جو اس ٹائم اسلام کو بچا پائے؟ کون ہے جس کی اتنی بصیرت ہو؟ کون ہے جو اتنی اور طاقت بھی رکھتا ہو؟ دیکھیں، جب تک طاقت کا توازن چینج نہیں ہوگا ہم اسلام کو پوری دنیا میں حاکم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، طاقت چند ہاتھوں میں رہے دنیا کی، پھر ہم بات کریں کہ جی اسلام پوری دنیا میں پھیلے. اِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ غالب آ کر رہے گا. کیسے آئے گا؟ جب طاقت کا توازن ہی ایک چند ہاتھوں کے اندر ہو. تو اب طاقت کا توازن ڈس بیلنس ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے. اب طاقت اپنی جگہ جو دنیا کی ظاہری طاقتیں تھیں، سپر پاور تھی، اب وہ ڈس بیلنس ہو گئی ہیں. اب سپر پاور ڈسکشن پہ آ گیا ہے کہ سپر پاور ہے کون. اب سپر پاور وہ نہیں رہا کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کرتا تھا، کہ جس کے پاس دنیا کے چند ڈرونوں میں سے ایک ڈرون تھا، اس کی قیمت بھی $200 ملین کے برابر، کہ جس کو کوئی دنیا کا نظام ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا تھا. سب سے بڑا رشیا کے پاس تھا اینالسٹ کا، وہ بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر پایا، مگر چند جوانوں نے اسے ہوا کے اندر گرا کر مار دیا اور یہ بتا دیا کہ طاقت کا توازن اب ڈس بیلنس ہو گیا ہے. جب تک طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، آپ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کہاں دیں گے آپ دعوت؟ امام کو کہاں بلائیں گے؟ لاہور میں بلائیں گے؟ گام شاہ میں بلائیں گے؟ کہاں بلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. امام کو، امام کہاں آئے؟ امام کو کیا چاہیے؟ امام کو کتنی پاور چاہیے؟ امام کو کتنے لوگ چاہیے؟ امام کو کتنا بڑا نیٹ ورک چاہیے؟ IT اسپیشلسٹ چاہیے، اکنامکس چاہیے، امام کو پورا سٹرکچر چاہیے. تو کیسے دیں گے جب تک آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ تو آج وہ یمنی جن کے پاؤں میں چپلیں ہیں مگر 500 کلومیٹر تک ڈرون پھینک دیا انہوں نے، کہا پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. یعنی طاقت ڈس بیلنس کر دی ہے دنیا کی. کس نے کی ہے؟ کون اتنا بابصیرت ہے؟ کون اتنا باشعور ہے؟ کون دور کی نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ کس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں پوری دنیا میں؟ کس کے پاس؟ کسی کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی تشیع کے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں. جانے مولانا، ہمیں تعصب میں رکھا گیا، ہمیں علماء سے، مجتہدین سے نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. ہمارے دلوں میں ڈالا گیا یہ عزاداری کے دشمن ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے. یہ زبانوں پہ رٹایا گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو آج کوئی بھی حرم باقی ہم نہیں جا سکتے تھے زیارتوں میں. یہ ان کے کہنے پر، ان کے ایک ایک فتووں پر جوانوں نے اپنے خونوں کے قطروں سے ان راستوں کی حفاظت کی ہے جس پہ ہم چل کے زیارت پہ جاتے ہیں. یہ انہوں نے خون دیا. آپ جائیں، آپ اربعین انشاءاللہ کربلا میں جائیں گے، آپ دیکھیں جو پل ہیں، 1400 پل جو بنے ہوئے ہیں، ان سب پہ شہیدوں کی تصویریں ہیں.
انہوں نے ہمارے قدموں کی ضمانت دی ہے، ضمانت دی ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے چل رہے ہیں نا، چل رہے ہیں۔ یہ مرجیت کا زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اب بابصیرت ہونے کی ضرورت ہے کہ اصل میں دشمن ڈرتا ہی نہیں سے ہے۔ کیوں؟ ایک فتویٰ $1 ٹریلین کی داعش کو بھگا سکتا ہے، ایک فتویٰ۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو نوکر ہیں علی کے، اور وہ علی کا فرزند آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کائنات میں؟ وہ ابھی مر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی روکو ان کو کسی طریقے سے۔ کہاں سے روکیں؟ نہیں روک سکتے۔ جن نظاموں میں ولایت علی ابن ابی طالب نفوذ کر چکی ہے، جن کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہو، یہ میثم تمار کے ماننے والے ہیں کہ جن کو لٹکا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، کھینچ دیا جائے، زبانوں کو تن سے جدا کر دیا جائے، یہ علی علی کرنے سے روکیں گے نہیں۔ یا رب شعور دے مجھے عمار کی طرح، یا رب شعور دے مجھے عمار کی طرح، کھولوں زبان میثم تمار کی طرح، لینے کو انتقام یزیدان عصر سے، مالک بنا دے مجھ کو بھی مختار کی طرح۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے، جانو ہم سب امام حسین کے عشق میں مجلسوں میں آتے ہیں، حضرت علی کے عشق میں ولایت میں زندہ ہے۔ تو کوئی بھی آپ خود سمجھ لیں، کوئی بھی ممبر سے اگر مومنین کو آپس میں اختلاف کی کوشش کرے، سمجھ لیں وہ تشیع کا دشمن ہے۔ آپس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، جان بوجھ کے ہماری مجلسوں کو، ہماری عزاداری کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم اصل ہدف کی طرف نہ بڑھ پائیں، تاکہ ہم اصل اس کا انتظار نہ کر پائیں جو خود ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔